اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک پولیس، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری اس وقت نوید بھائی گڈاب سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کو بھیجی اور وہ تمام شواہد بھیجے جو کہ بین الاقوامی دہشت گرد لاکھوں انسان کے قتل عام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ سے متعلق شواہد آپ تک بھیجے، اور جس طرح مجھے دھمکی دی گئی، جس دن میں نے DSR اسلم صاحب سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملے، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا اپنی ذمہ داری کا تو میرے شواہد کو لیتے نا، وہ وزٹنگ کارڈ تو لے لیے، آج تک کال نہیں کی، ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو میں نے DG رینجر ہمارے میجر جنرل شمریز خان تنولی صاحب کو جو بھیجا کھلا خط، اس پر بھی خاموشی اس بات کی شاہد ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ اگر غلط ہوتا تو لازمی میرے خلاف ایکشن ہوتا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں نے کوئی الزام تو لگایا نہیں، میں نے ثابت کیا۔ اور آپ کو جو بھیجا، اگر وہ عبدالعلیم برمباد جو دھمکی دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کروا دو، تو آپ کو شاید میرے بارے میں ہوگی تھی غلط فہمی، میں نے کہا دور کر دوں کہ ایک اس میں ہماری اسکول کی ویڈیو ہے جو میں کشمیر کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے باجوہ صاحب عمران خان کے بارے میں کیا ریمارکس دیے ہیں۔ باجوہ صاحب اور عمران خان کو بھی برا نہیں لگا کیونکہ میں نے تہمت نہیں لگائی، میں نے شواہد کے ساتھ بات کی اور وہ لوگوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہا تھا درست کہا تھا۔ اسی طرح ایک ویڈیو اس میں آپ دیکھیں گے، پرویز مشرف صاحب کا اس پہ ٹائٹل بنا ہوا ہے، اس میں جو کچھ میں نے حقائق بیان کیا، آج لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے جو کچھ کہا تھا پاکستان میں وہی ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، ہم نے تاریخ پاکستان سے بننے کے پہلے کی پڑھی ہے، اور پاکستان بننے کے بعد ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک جو سٹرگل میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام بڑے بڑے لے رہا ہے۔ اپنے ادارے سپارکوں کو بچایا، ملک کو بچایا، اپنی نوکری کو قربان کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، تو اللہ نے سرخرو کیا مجھے ہر موقع پر۔ تو اگر وہ جو رینجر جو آئی تھی، کون سے ونگ کی تھی مجھے نہیں معلوم، وہ یہاں کی ہوتی تو شاید وہ جرت بھی نہ کرتے کہ میرے گھر پر آئیں، کیونکہ سب جانتے تھے DSR ہمارے لال صاحب تھے، بڑی عزت کرتے تھے، روز ملاقات ہوتی تھی جب بھی راؤنڈ پہ آتے تھے۔ ان کے لیے بھی ایوارڈ بنایا تھا لیکن نہیں لے سکے، وہ ٹرانسفر ہو گیا، چلے گئے وہ، بلکہ شاید ریٹائر بھی ہو گئے وہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ خاکسار شہادت کا طلبگار ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم غریب خانے پر ہو کر آ چکے ہیں، اور جو لے گئے تھے وہ اس وقت بھی شرمندہ تھے کیونکہ جانتے تھے میں کون ہوں، لیکن پریشر اتنا تھا ان کے اوپر عظیمت طارق اور بلدیہ ٹاؤن فیکٹری قاتلوں کا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے FIR میں مقبر خاص جو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کا نام ڈالا تاکہ انہی پر آئے۔ لازمی ان کے کہنے پہ کیا تھا، انہوں نے پریشر پہ کیا تھا، ایکسیپٹ کیا انہوں نے، اور ابھی تک میں باعزت طور پر بری ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ کوئی نہیں آیا کورٹ میں، نہ رینجر آئی، نہ پولیس آئی، نہ جن لوگوں نے اٹھوایا تھا وہ آئے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ یار میرے خلاف کیسے آپ جھوٹی FIR درج کر کے سمجھ رہے تھے کہ مجھے جیل میں بھجوا دیں گے۔ وہ 8 دن کی اللہ کی آزمائش تھی، اللہ نے پورا کیا۔ آج بھی سرخرو جو کرمنل ریکارڈ میرا بنایا گیا وہ مسترد کر دیا تمام ایجنسیز نے کہ بھائی ہمارے بندے کو کیسے آپ کرمنل کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو لمحہ فکریہ عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کہ 33 سال کی جاب ہو، SPD سے پنشن لے رہا ہو اور ملک کو قوم کے لیے لڑ رہا ہو، جس کو کھڑے ہو کر سلوٹ کرے میجر جنرل عامر ندیم صاحب، VIP پروٹوکول دے، میجر جنرل رضا حسین صاحب بھرے مجمع میں اس بات پر فخر کریں کہ کوئی ایک تو ایسا، چاہے وہ ورکر ہی صحیح، جو پرویز مشرف اور میرے ویژن کو لے کر چل رہا ہے اور اپنے ادارے کو بچانا چاہتا ہے، ملک کو بچانا چاہتا ہے۔
یہ سب وہ کاوشیں ہیں۔ پھر ایس پی ڈی کے افسران بالا نے سیکورٹی بریفنگ کے دوران ملیٹ کینٹ میں جو رسپیکٹ دی کہ میرے فارم بھی خود بھرے، اور اوپر سے آرڈر آیا کہ اسلم علی کی سیکورٹی بریفنگ اپنا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوتی ہے، لیکن میرے ادارے کے جو کرپ مافیا تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں باعزت طور پر پینشن جو لے کر گیا ہوں اس میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اور ان کا بھی کیس میں نے بنا کر نیب کے حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کو بھی بھیجا، عاصم منیر صاحب کو بھیج چکا ہوں۔ میری ذمہ داری سے اتنی ہے، وہ پہ عمل نہیں کرتے اس کا جواب وہ دنیا میں بھی دیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دیں گے۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے ملک کے خلاف اور اپنے ادارے کے خلاف جو بھی کوئی قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ تعالی مجھے رکاوٹ پائے گا، نہ میں جھک سکتا ہوں نہ بک سکتا ہوں۔ تو آپ کو اب غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو میرے بارے میں شاید آپ کو ہو گئی تھی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی غریب خانے پہ آپ کو لے چلیں گے۔ تو غریب خانے پہ تو آپ ان کو لے جانا، دہشت گردوں کے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے، ان کو لے جائیے آپ، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور جس طرح ہم نے ڈی ایس پی صفدر شیروانی صاحب جو سابق انچارج تھے ہمارے ایس پی کمپلین سیل کی، ان کی جرأت و بہادری کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کو ایوارڈز بھی دیے میں نے، اور سفارش بھی کی آئی جی صاحب سے کہ ایسے نڈر بے باک افسران کی ضرورت ہے ادارے کو، ایک اضافی پروموشن کو ان کا حق ہے، آپ کے ثوابدید پر ہے، ان کو دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کو کانٹیکٹ پہ رکھیں۔ ایسے پولیس افسران کی مجھے ضرورت ہے جو چودھری اسلم شہید کی طرح بہادر ہوں اور ڈٹ جائیں دہشت گردوں کے سامنے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانی ہماری بات، کوئی بات نہیں، ہمارا فرض تھا ان کو بتانا، عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے باجوہ صاحب کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے جو میں نے کہا یوم کشمیر کے موقع اپنے اسکول کے پروگرام میں، وہ آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ میں نے تاریخ پڑھی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی، اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ تجزیہ میں کرتا ہوں کہ مائک حلال کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ایک تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹے الزام تو لگا سکتے ہیں عاصم منیر صاحب پہ، لیکن حقائق بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بکے ہوئے لوگ ہیں سب، زرد صحافت کے دلدادہ ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، شہادت سے ڈرتے ہیں، تو پھر کیسے وہ حق بات کریں گے؟ جن کو اپنی جان و مال کی فکر ہو وہ ملک کی فکر کیسے کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو آج بھیجی ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح میں انٹرویو دیتا ہوں بانگ دہل، اور آج تک کوئی آبجیکشن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ حقائق بیان کرتا ہوں، تہمت نہیں لگاتا، اور تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں۔ میں اپنی فورسز پر کوئی بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتا دوسروں کی طرح۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ویڈیوز آپ کو میں نے بھیج دی اس کو آپ بغور دیکھیں گے، پھر آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر حالت میں، حالانکہ رینجر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تو رینجر کے خلاف ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں کالی بھیڑوں کی وجہ سے اپنی فورسز کو غلط نہیں کر سکتا، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے آرمی میں ہو، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، سیاسی مذہبی جماعتوں میں بھی ہیں، سب میں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کو برا کہوں یا اپنی فورسز کو برا کہوں۔ میں ہمیشہ سلوٹ پیش کرتا رہوں گا، کیونکہ افواج پاکستان ہے تو پاکستان قائم دائم ہے۔ آج دیکھ لو افغانستان پہ جو اٹیک ہوا، اس سے پہلے کبھی ہوا؟ تو اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے حافظ عاصم منیر صاحب کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم انڈیا کو بھی مزید مزہ چکھائیں گے، افغانستان کو بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں فتوحات کا سبب بنیں گے۔ اور پاکستان تا قیامت کے لیے بنا، کوئی مائی حالات پورے پاکستان کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں تو یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بنا ہے اور تا قیامت کے لیے بنا ہے اور اسلام کے بول بالے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام اللہ علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیاں، در نفاق عظیمت دیاں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ امید رکھتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کو فراہم کی ہیں، آپ خود مانگ رہے تھے، میں نے آپ کو دے دی۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے اور یہ مذہبی دہشت گرد آپ کے ہاتھوں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں، پھر میں فخر سے
آصم منیر صاحب کو ایک لیٹر لکھ سکوں کہ سر ایسے ہی افسروں کی مجھے ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ تو انشاءاللہ میں ضرور لیٹر لکھوں گا، اور اس کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک پریس صحافت کا علمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔